आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। खवातीन, आज हम बात करने वाले कंज्यूमर राइट्स के हवाले से। अच्छा, हमने फिल्मों में हॉलीवुड के सुना हुआ कंज्यूमर राइट्स के ऊपर फिल्म्स यानी टॉपिक्स पे होती हैं, लेकिन कंज्यूमर राइट्स बेसिकली होते क्या हैं? बीइंग अ कंज्यूमर, मैं कोई चीज़ परचेज करने जा रही हूँ तो मेरे भी कोई राइट्स होते हैं? ये बड़ा हैरत हो रही है भाई कि इस किस्म की भी फील्ड है और इसकी अवेयरनेस देना और आगाही देना मैं ये समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। सो ये तमाम बातों पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी सजाद रिजवी साहब, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के एंड लीगल एक्सपर्ट ऑन कॉर्पोरेट लॉ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर हैविंग मी सर, थैंक यू सो मच। और ये जो कंज्यूमर राइट्स हैं ये बड़ा हैरान कुन सा सब्जेक्ट है जिस पे रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमर राइट्स, इसकी डेफिनेशन क्या है सादा ज़बान में? जी बड़ा सिंपली इसको अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज में देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस जो 1985 में आई थी उसके मुताबिक कंज्यूमर वो है जिसका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हो, उसको राइट टू रीड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवेंस हो। लेट्स सपोज आप जाते हैं, आपने कोई गलत आपको प्रोडक्ट मिल जाती है तो यूएन ये कहता है कि उस बंदे को उसकी रीड्रेस होनी चाहिए, उस ग्रीवेंस को राइट ऑफ बीइंग हर्ड होना चाहिए कि उसकी सुनवाई होए कि भाई मुझे अगर गलत कोई चीज़ आपने दे दी है तो उस चीज़ को वापस लिया जाए या उसको मुझे कंपलसेशन दी जाए। ठीक है। इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में 1995 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट निकाला। एक्सीलेंट। उसके बाद 2005 में पंजाब गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 को पंजाब में नाफिज करा। उसके तहत पूरे पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कंज्यूमर कोर्ट्स बनी और जो कि बहुत एक्टिव हैं और बहुत करामद हैं और जो कि प्रीडोमिनेंटली इस्तेमाल की जाती हैं बाय एड्रेसिंग टू द ग्रीवियंस ऑफ कस्टमर्स। बिल्कुल होता ये है कि अगर आप लेट्स सपोज जिस तरह आप वैसे भी क्योंकि आप देखेंगे पोस्ट कोविड की वजह से ऑनलाइन सेल्स बहुत बढ़ गई। बिल्कुल, ये जिस तरह इन्होंने अनम ने कहा कि ऐप बहुत सारी हैं, ऑनलाइन सारी परचेजिंग हो रही है, तो इसलिए उसके अंदर जो एक बायर बीवेयर वाला जो कॉन्सेप्ट था कि आप दुकान पे गए, आपने जाके देखा प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट उठा के आप घर ले आए, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। अब आप कोई ऐप पे जाते हैं, आप दराज पे जाते हैं, जाके कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन कर देते हैं, वो आपके घर डिलीवर हो जाती है। अब इस ट्राइफेक्टा के अंदर प्रॉब्लम ये आना शुरू हो गई है कि बाज़ दफ़ा गलत प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। यही वो चीज़ जो तस्वीर में नजर आती है वो तो होती ही नहीं है। तो उस चीज़ के ऊपर फिर जब इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स जब ये क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं तो उसको रीड्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोर्ट्स बनाई हुई हैं, आपको उनके पास जाना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं सादा अल्फाज में समझने के लिए और समझाने के लिए कि कोई चीज़ मैंने ऑर्डर की ऑनलाइन या मैंने चाहे किसी दुकान से भी कुछ भी XYZ चीज़ खरीदी, वो चीज़ मेयार के मुताबिक नहीं है, ऑनलाइन मंगाई गई, मुझे तो कुछ और मैंने देखा, आई तो कोई और चीज़ निकली, तो अब बीइंग अ कंज्यूमर मैं क्या करूं? मैं बेसिकली लीगल मेरी क्या वो होगी? उसका बड़ा एक सिंपल है। इसके अंदर क्योंकि ये इतना सिंपल लॉ बनाया गया है, इसमें गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया है कि इसमें आपको किसी लॉयर या लॉ फर्म की भी इस्तेमाल करने की जरूरत सही, पैसे नहीं लगेंगे। जी एग्जैक्टली। और इवन जब आप ये केस कोर्ट्स में फाइल भी करते हैं तो कोई कोर्ट फीस नहीं है। वेरी गुड। सो क्योंकि बिकॉज देखें ये छोटे कंज्यूमर्स की अमाउंट्स हैं, 10,000 की चीज़ है, 5,000 की चीज़ है, इस पे अगर आपने वकील कोई पैसे दे देने या कोर्ट कोई पैसे दे देने तो कौन जाएगा? बिल्कुल सही। सो द आइडिया बहुत गवर्नमेंट ने बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया था इस चीज़ के बारे में। अब आपके सवाल के जवाब के अंदर ये है कि आपने सबसे पहले उस मैन्युफैक्चरर को एक लेटर लिखना है। बिल्कुल सही। अपने लॉयर से लिखवा लें, अपने दोस्त से लिखवा लें, खुद लिख लें कि भाई आपने हमें ये डिफेक्टिव चीज़ दी। अगर वो आपको 15 दिन में नहीं जवाब देता तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप किसी भी कंज्यूमर कोर्ट जो आपके इलाके की है, डिस्ट्रिक्ट की है, आप उसके अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। 15 दिन का मैन्युफैक्चरर को नोटिस देना जरूरी है, यानी जिसने चीज भेजी है उसको 15 दिन का आप नोटिस जरूर उसको देना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो ये आपकी प्लेन डिफेक्टिव होगी और आपको कहा जाएगा कि आप दोबारा इस चीज़ को पहले प्रोसेस को फॉलो करें। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए बट याद रखिए आपकी परचेज के 30 दिन के अंदर आपको ये, अगर वो डिफेक्टिव है तो आपको अप्रोच करना है, या अगर वारंटी है तो वारंटी पीरियड के एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको के बाद करना है। अच्छा, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वारंटी लिखी नहीं होती है, बिल्कुल,
تو کورٹ نے اس میں ڈٹرمن کرایا کہ نارمل نارمز کو دیکھتے ہوئے وہ 1 سال کا اس کو ٹائم دیا گیا ہے. اوکے 1 سال کا دی. اچھا اب سجاد صاحب اب میں ذرا تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کنزیومر رائٹس میں صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یا جو انویسٹمنٹس بھی کی جاتی ہیں, زمین خریدی, گاڑی خریدی, میں تھوڑی کیونکہ 5-1 ہزار روپے کی چیز یا 3-4 ہزار روپے کی چیز یا 10 ہزار کا جوڑا لے لیا, یہ اکثر میں نے دیکھا ہے. میں صرف مینوفیکچرر کے دفاع میں نہیں یہ بات کری, عام ہوتا ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں آن لائن لیتے ہیں یا آپ دکان پہ بھی جائیں تو ریفنڈیبل ہوتا ہے وہ کئی جگہوں پہ, لیکن یہ جب بڑی کروڑوں کی انویسٹمنٹ یا لاکھوں کی ہے اس کے بارے میں بتائیے. جی اس کے لیے کیونکہ بیکاز حکومت پاکستان نے اینڈ حکومت پنجاب نے اس کے اندر بیسکلی لاز بنائے ہوئے ہیں, کیونکہ دیکھیں جس طرح بینکنگ ڈسپیوٹس ہیں آپ کنزیومر کورٹس میں نہیں لے جا سکتے, کیونکہ بیکاز وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری کے سوٹس ہیں جو کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری ایکٹ کے تحت آپ کو بینکنگ کورٹ میں جانا پڑے گا. آپ کا لیزنگ کمپنی کے ساتھ لیٹس سپوز پرابلم ہے تو وہ بھی آپ کو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے جانا پڑے گا. اگر آپ کا پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے تو پھر اگین اس کے لیے سول کورٹس کی جو ریسٹرکشن ہے یہ رکھا. اچھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کنزیومر کورٹ کا ٹرائل بہت سپیڈی ہے کیونکہ اس پہ ٹپیکل سول پروسیجر کوڈ نہیں لگتا ہے, کیونکہ یہ اسپیشل ٹرائیبیونل سٹائل کے کورٹ ہیں اور یہ ایک ڈسٹرکٹ سیشن جج اس کو ہیڈ کرتے ہیں. تو اس لیے آئیڈیا یہ ہے کہ بہت کوئکلی ود ان 6 months آپ کی گریوینس کو ختم کر دیا جائے. بالکل اگر اس کے اینڈ پہ اگر آپ کے فیور میں یا اگینسٹ میں جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا تو آپ کے پاس ہائی کورٹ جانے کی اپیل کی اجازت ہوتی ہے. بالکل. سو بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ کام سپیڈی ہے, آپ کو زیادہ چکر نہیں لگانے پڑیں گے, دیٹس دی بیسٹ پارٹ. اور اس کے اندر ایک چیز اور یہ ہے کہ درمیان میں کورٹ ایک ثالثی کے طور پہ بھی ایکٹ کرتی ہے, کیونکہ لیٹس سپوز اگر مینوفیکچرر کہتا ہے کہ جی کہ میں آپ کو سیٹلمنٹ کی لیے ریکویسٹ کر دیتا ہوں تو کورٹ اس کو پریفر کرتی ہے کہ وہ سیٹلمنٹ اسی سٹیج پہ میڈیٹر کے طور پہ, کیونکہ بیکاز 15 دنوں کا نوٹس دینے کا ریزن بھی کہ لیٹس سپوز اگر کوئی غلط چیز ہو بھی گئی مینوفیکچرر سے, دیکھیں سارے مینوفیکچرر غلط نہیں ہیں, بعض بہت اچھے ہیں, بعض لوگوں کا بعض کی کہنا ہے جس طرح بڑی پاکستان کے NMCs ہیں, اب آپ obviously تو اس لیے اس چیز کو اس کے حساب سے دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. سو بیسکلی کنزیومر کورٹ جو ہیں اشیاء اور گڈز جو آن لائن ہم لیتے ہیں زیادہ تر یہ اس کو ڈیل کرتی ہیں. جی میں ایک چھوٹی سی آپ کو ڈسٹنکشن بھی اس میں ایک اور بتا دوں. دیکھیں ایک جو بندہ جس چیز کو ریسیل کرنا چاہتا ہے وہ کنزیومر کورٹ کے جو ریسٹرکشن میں نہیں آتا. اس کے لیے پنجاب نے ابھی جو آرڈیننس بنایا تھا جو ابھی لیپس کر گیا, بٹ وہ دوبارہ ایک بہت ہی پروگریسو لاہور ہائی کورٹ اینڈ آلسو ورلڈ بینک اور پنجاب گورنمنٹ نے مل کے ایک جوائنٹلی کریٹ کیا تھا پنجاب کمرشل کورٹس, اور پنجاب کمرشل کورٹس کو بنایا ہی اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے تھا, جس میں لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل ججز جس میں جواد حسن صاحب اینڈ شاہد کریم صاحب ہیز بین فنڈامنٹل ان کریٹنگ دس. وہ آلدو فار دا ٹائم بینگ ذرا لیپس کر گیا, بٹ انشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ اس کو دوبارہ انیکٹ کر رہی ہے, جو کہ پنجاب اور پنجاب میں لوگوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنے کے لیے بہت پازیٹیو ہے. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. اچھا یہ جو آن لائن آپ نے کہا نا وہ اکثر ہوتا ہے ویب سائٹس ہوتی ہیں, ان کا کمیونیکیشن کسی اور کو, ان کا اپنے ڈیلیوری والے بوائز نہیں ہوتے ہیں, ان کا کسی کوریئر کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی آپ نے آرڈر کس کو کیا, آرڈر لا آپ کے گھر کون رہا ہے, اس کی ایسوسیشن ہی نہیں اس پروڈکٹ کے ساتھ ہوتی, بیل بجتی ہے کہتے ہیں جی کہ یہ پیسے یہ آپ کا ڈبہ, اور آپ اچھا مجھے ایک میں ضرور جاننا چاہوں گی, اکثر میں نے پکچرز کے اوپر دیکھا ہے آن لائن کہ جی the color may vary اور the size of the product may vary. کیا یہ مینوفیکچرر اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ کل کو کنزیومر نہ یہ کہے کہ جی آپ نے تو پہلے یعنی یہ کیا ہوا تھا؟ جی ڈیفینیٹلی یہ ان کا ایک اپنے آپ کو, اس سے ان کو کتنا مارجن مل جاتا ہے اگر بعد میں چیز جو ہے؟ نہیں بالکل نہیں ملتا. دیکھیں کسٹمر جس کی گریوینس ہے اور وہ فیل کرتا ہے کہ ہی ہیز بین ڈیفراڈیڈ بائی کمٹمنٹ جو مینوفیکچرر نے پوری نہیں کی, تو اس کو کنزیومر کورٹ جانا چاہیے. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. دیکھیں میں وہی کہتا ہوں کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں جب آپ کے پاکستان جیسے امیزنگ کنٹری میں ریٹ آف دا گورنمنٹ از دیئر ویئر دیر آر کورٹس ورکنگ 24 آورس. دیکھیں ڈیلے تو کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہو سکتی ہے, وہ لوڈ آف ورک کی وجہ سے ڈیلے ہو سکتی ہے, بٹ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ یا گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے اور یہاں پہ لوگوں کو انصاف نہیں ایسی بات نہیں ہے. آخر کام ہوتا ہے, ہر کوئی کام کر ہی رہا ہوتا ہے, obviously ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے, لیکن the best part ہے جیسے خواتین حضرت سجاد صاحب نے کہا کہ یہ کنزیومر کورٹس جو ہیں یہ کوئکلی کام کرتے ہیں, تو آپ یہ ٹینشن فری ہو جائیں کہ جی ہم کہاں جائیں گے پھر ہیئرنگ ہوگی, نہیں, سو اسپیڈی کام ہوتا ہے. اچھا آپ دونوں سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کبھی ایسا ہوا کوئی چیز ہم بغیر نام لیے کوئی آپ نے آرڈر کی ہو اور وہ ویسی نہ نکلی ہو چیز؟ ڈیفینیٹلی میرے ساتھ تو بہت بار ہوا ہے کیونکہ مجھے شاپنگ کا شوق ہے. ٹھیک ہے. اور میں آن لائن کافی چیزیں پرچیز کرتا ہوں شاپنگ میں, اور جوتے کپڑے وغیرہ. اور ایک بار مجھے یاد بھی ہے
میں نے ایک جوتے آرڈر کیے تھے, اٹ واز لائک اے بوٹ, ٹھیک ہے, ایک بوٹس تھے. تو جب وہ آئے تو وہ ایک بالکل سمپل سے سول والے شوز تھے اور وہ 2-3 بھیج دیے انہوں نے. اچھا 2-3 تھے, حالانکہ اس شوز کی پرائز ہوگی کوئی 7-8 ہزار. ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ شاید میرا خیال 1000 والے 3 بھیج دیے. تو آپ نے اچھا اینڈ میں, اچھا یہ مینوفیکچرر کے بھی کوئی لاز ہونے چاہیے, آپ نے تو پھر 3 رکھ لیے. پیسے کتنے گئے یہ بتائیں پہلے. پیسے 5000 گئے, پیسے اتنے گئے لیکن غلطی سے 3 آ گئے. غلطی سے 3 آ گئے, لیکن وہ وہی چیز تھی جو آپ نے آرڈر کی. وہ نہیں تھے, وہ نہیں تھی, وہ بالکل سمپل سے شوز تھے, جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ آپ کو کسی بھی عام اسٹور سے جو مل جائیں گے سول والے شوز جو ہوتے ہیں, پمپی جسے کہتے ہیں, وہ تھے. اچھا بالکل. جی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگلا سٹیپ اس کے اندر ہے رائٹ فار ڈیمیجز آلسو. ہاں اب میں یہی بات آپ سے, ہاں جو اگلا سٹیپ ہے اس کے اندر, کیونکہ ایک تو آپ نے جو چیز منگوائی وہ آپ کو نہیں ملی, تو آبویسلی آپ کو اس کا لاس ہوا. بٹ یہی لیٹ سپوز آپ نے وہ ڈریس پہن کے ایک اپنی کزن کی شادی میں جانا تھا, سو یو نو اینڈ یو مس دیٹ opportunity, so then you can actually convince the court and tell the court کہ this led into towards damages also. بالکل صحیح. And court can award damages to you looking at the circumstances. Although ہر کیس میں وہ نہیں دیتے, بٹ وہ ایک سچویشن کو دیکھ کے ایک کمپیٹنٹ جج اس چیز کا ضرور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو ڈیمیجز بھی پیش دینے چاہیے. اور بارہا کیسز میں کورٹ نے ڈیمیجز دیے. اس کی ایک بڑی ایک سمپل سی اگزامپل ہے. کیس کے اندر یہ ہوا کہ ایک صاحب نے اپنی ڈاکومنٹس باہر کے ملک بھیجے تھرو اے کوریئر کمپنی. انہوں نے پیمنٹ بھی لے لی, ایکسیپٹ بھی کر لیا, سب کچھ کر لیا, بٹ ڈاکومنٹ باہر نہیں بھیجے, سائٹنگ کے انٹرنل ڈاکومنٹ میں ان کی پیمنٹ شارٹ تھی. تو کورٹ کے پاس وہ گئے اور کورٹ کو انہوں نے جا کے کرا, تو کورٹ نے الٹیمیٹلی ان صاحب کو ایک تو جو انہوں نے خرچہ کیا تھا وہ بھی دیا اور ڈیمیجز بھی دیا, بیکاز اس کی انہوں نے کورٹ کو شو کرا کہ میں نے جہاں فورن ملک میں اپنے ڈاکومنٹ بھیجنے تھے مجھے وہاں پہ وہ نہ پہنچنے کی وجہ سے اتنا لاس ہوا. بالکل. دیکھیں نا اب یہ اس طرح کی مثالیں, سو خواتین و حضرات, بینگ اے کنزیومر, آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو آپ کے بھی رائٹس ہوتے ہیں, آپ کے بھی حقوق ہیں, اور حکومت پاکستان آپ کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے کنزیومر کورٹس کے ذریعے کہ آپ ان سے رابطہ کر کے ایک سپیڈی پروسیس کے ذریعے اپنے لیے انصاف جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. کوئکلی اگر میں پوچھوں سکسیس ریٹ کیا ہوتا ہے کنزیومر کورٹس میں کنزیومر کا, یعنی 10 میں سے کتنے کیسز ہیں جو زیادہ تر کنزیومرز کے ہی حق میں جاتے ہیں؟ لیکن اس کی پرسنٹیج تو میں بالکل نہیں دے سکوں گا کیونکہ میرے پاس آفیشیل سٹیٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بٹ اللہ کے اوپر ایمان ہو تو سب چیزوں میں سکسیس آتی ہے. بالکل صحیح انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ دین آپ جب حق اور سچ کی بات کرتے ہیں تو انصاف ضرور ملتا ہے. سو یہ خواتین و حضرات ٹاپک ایسا, یہ دیکھیں دس از سم تھنگ وچ از ایون نیو فار می ایز ویل, کیونکہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں ہمیشہ کہ کنزیومر رائٹس, لیکن پاکستان میں اس کے لاز موجود ہیں وچ از اے ویری گڈ تھنگ. سو اب آپ جب شاپنگ کریں تو دھڑلے سے کریں, اور پلیز میک شیور کہ ہر چیز جو ہے پراپرلی جس اکارڈنگلی آپ لینا چاہتے ہیں وہ اسی طرح آپ کو ڈیلیور ہو صحیح حالت. سے پہلے سجاد صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہم آپ کو اسی طرح زحمت ضرور دیتے رہیں گے نئی نئی باتیں سیکھنے کے لیے, ناظرین کو سکھانے کے لیے.